بیٹا گدھے کو ساتھ لے کر سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک کنویں پر عورتیں پانی بھر رہی تھیں۔ باپ بیٹے کو گدھے کے ساتھ پیدل چلتے دیکھا تو ہنسنے لگی، آپس میں باتیں کرنے لگی کہ یہ دونوں کتنے احمق ہیں کہ سواری پاس ہے اور پیدل چلے جا رہے ہیں۔ یہ بات کسان نے سنی تو بیٹے کو گدھے پر سوار کر لیا اور خود ساتھ پیدل چلتا رہا۔ ابھی وہ دونوں تھوڑی دور گئے تھے کہ راستے میں ان کو کچھ دانشور ملے۔ ان میں سے ایک نے کہا، دیکھو جی کیسا زمانہ آ گیا ہے، جوان بیٹا سواری پر بیٹھا ہے اور بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے۔ یہ بات جب بیٹے نے سنی تو فوراً گدھے سے نیچے اترا اور ضد کر کے اصرار کر کے اپنے باپ کو گدھے پر سوار کر دیا۔ دونوں باپ بیٹا اسی طرح جا رہے تھے کہ آگے راستے میں انہیں جوان لڑکوں کی ایک ٹولی ملی۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، دیکھو یہ بوڑھا کتنا سنگ دل ہے، خود تو سواری پر بیٹھا ہے اور بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے۔ جب کسان نے یہ بات سنی تو اس نے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ گدھے پر سوار کر لیا۔ ابھی انہوں نے تھوڑا سا فاصلہ اور طے کیا تھا کہ راہ چلتے کچھ آدمی ملے۔ ایک شخص نے بوڑھے سے کہا، میاں کیا یہ گدھا تمہارا ہی ہے؟ ہمیں تو یقین نہیں آ رہا، وہ مر رہا ہے اور تم کو پرواہ نہیں۔ دو آدمی ایسے دبلے پتلے گدھے پر سوار ہوں ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ ان کی بات سنی تو باپ بیٹا دونوں گدھے سے اترے اور پیدل چلنا شروع کر دیا گدھے کے ساتھ ساتھ۔ دوستو، اگر ہم بھی دیکھیں تو زندگی میں جب بھی آپ کچھ کرنے لگتے ہیں تو بہت سارے لوگ ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی اپنی بات کرتا ہے، کوئی مشورہ دیتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، یعنی آپ کو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنے دیتا، مگر جب آپ ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ اس لیے ضروری نہیں کہ ہر بندے کی ہر بات مانی جائے، اپنے آپ پر اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ کسی کی بات نہ مانی جائے، اچھی بات جہاں ملے فوری طور پر لے لیں، مشورہ کی ضرورت پڑے تو ہمیشہ کسی مخلص دوست سے مشورہ کریں، بزرگوں کی نصیحتوں کو ہمیشہ سامنے رکھیں اور اپنے ماں باپ کے تجربے سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان باتوں کو اگر اپنی کمر پر رکھو گے تو ان باتوں کے بوجھ سے آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ان کا بہترین حل ہے کہ ان باتوں کو اپنے قدموں تلے ایک پل بنا لو، ایک برج بنا لو اور اس پل کے اوپر، اس برج کے اوپر پاؤں رکھ کر چڑھتے جاؤ، بلند ہوتے جاؤ، اپنی زندگی کے مقصد کو پالو۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ استاد پڑھاتا ہے، سبق یاد کرواتا ہے، پھر امتحان لیتا ہے، جبکہ زندگی پہلے امتحان لیتی ہے، پھر اس امتحان کا سبق دیتی ہے۔ کیا کہتے ہیں، جنگ لڑنا ہی پڑتی ہے اپنے زور بازو پر، زندگی کے میدان میں معجزے نہیں ہوتے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے منہ موڑنا، دعا نہ کرنا، دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ توکل یہ نہیں کہ تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، بلکہ یہ سستی ہوتی ہے۔ توکل یہ ہے کہ کام شروع کرو، کام پہ لگ جاؤ، اس کام کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں، مگر اپنا کام کیے جائیں۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے، جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ سادہ سی بات ہے، سجدے طویل کریں، مشکلیں قلیل ہو جائیں گی۔ انسان روتا ہے، یہ رونا انسان کے لیے ذلت بھی بن جاتا ہے اور عزت کی بات بھی ہے۔
رونا بہت بڑی ذلت ہے اگر کسی انسان کے سامنے رویا جائے، اور رونا بہت بڑی عزت ہے اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا جائے۔ رب سے مانگنا عزت کی بات ہے، اگر دے تو یہ رب کی رحمت، نہ دے تو رب کی حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ میرا رب عطا کرے تو شکر ہے اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے۔ غفلت ہو گئی تو سجدہ، گناہ ہو گیا تو توبہ۔ اس فانی دنیا میں خواہشات بے شمار ہیں، مگر یاد رکھیں آخرت کے دو ہی ٹھکانے ہیں، ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف جہنم ہے۔ انسان اپنی موت سے بھاگتا ہے، موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ حالانکہ انسان کوشش کرے تو جہنم سے بچ سکتا ہے، موت بالکل اٹل ہے، موت سے نہیں بچ سکتا۔ اے ابن آدم، سوچ، آج بھی سوچ، آج بھی وقت ہے، ابھی وقت ہے۔ سوچ لے کہ جو ایمان تمہیں گھر سے مسجد تک نہیں لے جا سکتا، یہ ایمان قبر سے جنت تک کیسے لے کر جائے گا؟ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بددعا ہی تمہارا پیچھا کر رہی ہو، بعض اوقات کسی کا ضبط اور بے پناہ صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں بھاری رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہیں۔ ایک حقیقت ہے، باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر باتیں دل میں رکھ لی جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس زندگی میں طویل تجربے کے بعد میں نے کیا نتیجہ نکالا کہ انسان کے لیے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ دعا اثر نہ کرے؟ حکیم لقمان مسکرائے اور کہا، دعا کی مقدار بڑھا دو۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے اسی کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، چاہے علم ہو، چاہے محبت ہو یا آسانیاں۔ اپنی غلطی نہ ہونے پر بھی کوئی آپ سے معافی مانگ لیتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ شخص آپ سے زندگی بھر اپنا رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اصول تو یہی ہے، اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ ایک بادشاہ شکار کھیل کر واپس آیا اور آ کر اپنے تخت پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کے پاس اس کا ایک غلام بھی مؤدب کھڑا تھا۔ بادشاہ چونکہ تھکا ہوا تھا، اس کو سخت نیند آئی ہوئی تھی اور تخت پہ ہی اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، مگر ہوتا کیا، جیسے ہی بادشاہ کی آنکھیں بند ہوتی، ایک مکھی آتی، بادشاہ کی ناک پر بیٹھ جاتی، اور بادشاہ بے خیالی میں نیند کی وجہ سے غصے میں مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا، لیکن ہوتا کیا، اس کا اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر پڑتا اور وہ جاگ جاتا۔ 3-4 دفعہ جب ایسا ہی ہوا تو بادشاہ نے پاس کھڑے ہوئے غلام سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کی پیدائش میں اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہوگی؟ تو غلام نے ایسا جواب دیا،
جو سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ غلام نے کہا، بادشاہ سلامت، اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ بادشاہوں اور سلطانوں کو یہ احساس ہوتا رہے کہ وہ خود کو کہیں خدا نہ سمجھ بیٹھیں، کیونکہ وہ خود سے ایک مکھی کو بھی قابو نہیں کر سکتے۔ تمہاری اصل ہستی تو تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنے چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ سورج دن میں چمکتا ہے اور چاند رات کو روشنی دیتا ہے۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کریں، بلکہ انہیں خود اچھا بن کر سکھائیں کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ اپنے عمل سے بتائیں کہ اچھا انسان کیا ہوتا ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے اور سب ہی بولتے ہیں، بس فرق کیا ہوتا ہے، کسی کی زبان بولتی ہے، کسی کا دماغ بولتا ہے اور کسی کا اخلاق بولتا ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس دکان کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان کس چیز کی ہے، یہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی ہے۔ ارے سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں سچ بولیں، اپنے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ آپ کیسے ہو، لوگوں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ نیکیاں کرتے جائیں، دریا میں ڈالتے جائیں، لوگوں سے نیکیوں کا صلہ نہ مانگیں۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یاد رکھیں، یہ جو نیکیاں دریا میں ڈالی ہوئی تھی، یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی اور اس طوفان سے نکال لے جائیں گی۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ بدگمانی مت کرنا اور یہ مت سمجھنا کہ یہ مانگنے ہی چلا ہے، ہو سکتا ہے کہ سب کچھ بانٹ کر ہی آیا ہو۔ اللہ کے نزدیک جس انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، اللہ جس کو اپنے زیادہ قریب کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کا امتحان اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، صرف اللہ کی ذات پر توکل کرو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا ہے اور جس کسی کا احسان لیں گے یہ احسان زندگی بھر رہے گا۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو اپنے سینے کے اندر دفن کر دو، کیونکہ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو لوگ دیکھ کے تمہارا مذاق اڑائیں گے اور تم کمزور ہو جاؤ گے۔ منافق کی یاری، بزدل کی دوستی اور کم ظرف کی دشمنی سے اللہ ہر انسان کو محفوظ رکھے۔ دنیا میں سب سے خطرناک اور بزدل انسان وہ ہیں جو آپ کے پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں اور سامنے آ کر خوش آمد کرتے ہیں۔ دنیا میں تیرے مزاج کا بندہ نہیں، یہ لوگ تیرے منہ پر تیرے، میرے منہ پر میرے ہیں۔ منافق دوستوں سے سمجھدار دشمن بہتر ہے، کیونکہ دشمن جب وار کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دشمن ہے اور اس نے وار کرنا ہی کرنا ہے، مگر منافق انسان جو ہے یہ دوست بن کر ذلیل کرواتا ہے۔ کیا خوب شعر ہے، لکھ کنجرا دی سیوا کریے، اے کدی نہیں رج دے، تھوڑ ککڑ دی گوڈی کریے، امب کدی نہیں لگ دے، اصلاں نال جے نیکی کریے، نسلاں تائی نہیں بھول دے، بد اصلاں نال جے نیکی کریے، پٹھیاں چالاں چل دے۔ خاندانی لوگوں کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ خاندانی لوگوں کو تکلیف کے وقت میں دیا ہوا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، اور بے نسلے لوگوں کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ بے نسلے لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ اپنی زندگی میں ایسے دوست کو شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہے۔ آئینے کی خصوصیت کیا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا،
جیسے آپ ہوتے ہیں بالکل ویسا بتاتا ہے، نہ بہت خوبصورت نہ کم خوبصورت، اور سائے کی کوالٹی کیا ہوتی ہے یہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جو کیا کہتے ہیں، نیچان دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ خود غرض لوگ سائے کی طرح ہوتے ہیں جو روشنی میں تو نظر آتے ہیں مگر اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ مطلبی منافق لوگ آپ سے اتنے ہی وفادار ہوتے ہیں جہاں تک وہ آپ کو استعمال کر سکیں، جہاں ان کا مفاد ختم وہاں آپ سے رابطہ ختم۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردہ کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب کے سلام نہیں کرتی۔ دو چہروں کا بوجھ نہ اٹھایا کیجئے، دل نہ ملے تو ہاتھ بھی نہ ملایا کیجئے۔ کسی سے پوچھا گیا کہ فجر کے وقت کی ہوا کیوں اتنی صاف ستھری اور اتنی خوشگوار ہوا کرتی ہے؟ کیا خوبصورت جواب ملا، کیونکہ اس میں منافقین کے سانسوں کی آمیزش نہیں ہوتی۔ ایک بات ہر نوجوان جوڑا سمجھے، جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان بنا ہی نہیں بلکہ تباہ ہو چکا ہے۔ پیسے کی زندگی میں کیا حیثیت ہے؟ پیسہ کیا کر سکتا ہے؟ پیسہ صرف آپ کی حیثیت بدل سکتا ہے، انسان کی اوقات نہیں۔ پیسہ تو بہت عام ہے، بہت لوگوں کے پاس ہے۔ پیسے کی امیری تو بالکل عام بات ہے، لیکن دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے، یہ کسی خوش نصیب کے حصے میں آتی ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ کے لیے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو آپ کو چاہیے آپ کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ وقت، دولت اور رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ہم کو ان کی قیمت کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہمیں ان کی قیمت کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں اور پھر ہم انہیں ڈھونڈتے ہیں، یہ ملتی نہیں۔ اچھی عادات کی نیک اور پارسا عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہوگی تو اس فقیر کو بھی وہ بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا، مگر اس دل کا سکون صرف اپنے پاس رکھا اور فرمایا یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ سخاوت ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کی قدر اس کے دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی ہے، اور کنجوسی وہ عیب ہے جو انسان کی اولاد کو بھی اس کا دشمن بنا دیتا ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دے دیتے ہیں مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ اپنے مہمان کی عزت کرو چاہے وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے باپ اور استاد کے لیے اپنی جگہ سے احتراماً کھڑے ہو جایا کرو چاہے تم سردار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ آج تم جس مقام پر ہو انہی کی وجہ سے ہو۔ ہمیشہ اپنے باپ کا حکم مانو
تاکہ خوشحال ہو سکو، باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو۔ نصیحت کرنے کا اصول کیا ہے؟ نصیحت ضرور کریں مگر شرمندہ نہ کریں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جب کوئی تمہارے دل کے دروازے پر دستک دے تو فوراً مت کھولنا۔ بعض لوگوں کی عادت بچوں جیسی ہوتی ہے، دستک دیتے ہیں، گھنٹی بجاتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا کبھی لوٹ کر نہیں آتی۔ پریشانی میں، آزمائش میں، دکھ انسان کو نہیں توڑتا بلکہ دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند کی نشانی کیا ہے کہ وہ فوراً اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، اپنی غلطی مان لیتا ہے، اور جاہل کی نشانی کیا ہے کہ یہ ضد پر اڑ جاتا ہے، اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگتا بلکہ اپنی غلطی کو صحیح کہتے ہوئے اس کے جواز پیش کرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے۔ جو کوشش نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ کوشش کرنے سے کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو غلطی ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کو سبق ملتا ہے۔ یہ سبق کیا ہوتا ہے؟ اس سبق سے انسان کا تجربہ بنتا ہے، اور تجربے سے کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی ہیں۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے لیکن اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں شاید 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ اگر اسے سوچیں اعتماد کیا ہوتا ہے تو 1 منٹ میں ہم اس کی تعریف کر دیں گے۔ اگر ہم اسے سمجھنا چاہیں تو شاید 1 دن میں ہم اعتماد کو سمجھ لیں، مگر اعتماد کو ثابت کرنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ بہنیں اور بیٹیاں جب بڑی ہو جاتی ہیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کی بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر کبھی آنچ نہیں دیتی۔ نگاہ کا انصاف کیا ہے؟ نگاہ کا عادل وہ شخص ہے جسے دوسروں کی ماں بہن بیٹی میں اپنی ماں بہن بیٹی نظر آئے۔